جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ گرامی اللہ کے پاس چلی گئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان امی ماتت، میری والدہ تو اللہ کے پاس چلی گئی، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کر سکتا ہوں؟ قال علیک بالماء، علیک بسقی الماء، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ صحابی آ کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ علمنی عملا يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، ایسا عمل بتائیے جہنم سے دور ہو جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا لقد اقصرت الخطبہ ولكن عرضت المسألہ، بات تو بڑی چھوٹی کی ہے لیکن بہت بڑی بات تم نے پوچھ لی ہے۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اطعم الجائع، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ فإن لم تطق ذلك، اتنے پیسے نہیں ہیں۔ واسق الظمآن، کسی پیاسے کو پانی پلا دو، اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر، نیکی کا حکم کیا کر، برائی سے منع کر، ڈرتے ہو کہ کوئی مارے گا، اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ وکف لسانک الا عن خیر، زبان کی حفاظت کر لو، جب بھی بولو اچھی بات بولا کرو، قیامت کے دن جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ اعری ما كانوا قط واظمأ ما كانوا قط، قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہوں گے، کبھی زندگی میں اس طرح بے لباس نہیں ہوں گے جس طرح اس دن ہوں گے، کبھی زندگی میں اجوع ما كانوا قط، کبھی ان کو بھوک نہیں لگی ہوگی جتنے اس دن بھوکے ہوں گے، کبھی زندگی میں اتنے پیاسے نہیں ہوں گے جتنے اس دن پیاسے ہوں گے، انصب ما كانوا قط، اس قدر ٹوٹ چکے ہوں گے اور چل چل کے چکنا چور ہو چکے ہوں گے، کبھی اس پیغمبر کے پاس کبھی اس پیغمبر کے پاس۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، وَمَنْ أَطْعَمَ مُسْلِمًا أَطْعَمَهُ اللَّهُ، جس نے دنیا میں کسی کو کھانا کھلایا ہوگا اللہ اس کے کھانے کا بھی بندوبست کریں گے۔ وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا سَقَاهُ اللَّهُ، جس نے کسی کو پانی پلایا ہوگا اللہ اس کے پانی پلانے کا بندوبست کرائیں گے۔ مَنْ كَسَى مُسْلِمًا كَسَاهُ اللَّهُ، جس نے کسی کو لباس دیا ہوگا اس نے اللہ ذوالجلال اس کے لباس کا بندوبست فرمائیں گے۔ وَمَنْ عَمِلَ لِلَّهِ، جو دنیا میں تھکتا رہا اللہ کی رضا کے لیے، أَعْفَاهُ اللَّهُ، قیامت کے دن اللہ یہ ساری تھکاوٹیں دور فرما دیں گے۔ امام احمد بن حنبل سے اسی لیے تو پوچھا تھا بیٹے نے، یا ابی متى الراحہ، والد گرامی صبح و شام ایک ہی کام ہے، حدیث پڑھنا اور پڑھانا، نیکی کے کام کرنا اور کروانا، آپ راحت کب لیں گے؟ تو باپ نے مسکرا کے جواب دیا تھا، عند اول قدم فی الجنہ، جب جنت میں پہلا قدم رکھوں گا تو پھر اللہ کے فضل سے راحت ہی راحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مؤمن اطعم مؤمنا اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ جنت کے خوشے اسے عطا فرمائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ رَحِيقِ الْمَخْتُومِ، جو دنیا میں کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ رحیق المختوم کی خالص شراب جنت میں اسے پلائیں گے۔ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا، جو کسی مسلمان کو دنیا میں لباس پہناتا ہے كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضَرِ الْجَنَّةِ، اللہ ذوالجلال اسے جنت کی خلعت فاخرہ سبز رنگ کی پہنائیں گے جس کو دیکھ کے ہر بندہ رش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ ایک عورت جو تھی تو بدکار، بنی اسرائیل میں ایک کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے اور کاد ان یقتلہ، پیاس اس کو قریب تھی کہ ہلاک کر دیتی، اور اپنی زبان سے وہ اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے موزے کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش فرمائی۔ اگر کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو گئی، ایک مسلمان جو نمازی ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے، توحید والا ہے، کسی دوسرے مسلمان کو پانی اگر پلا دے اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ اپنے آپ سے بخل کو دور کیجئے، جو بھی آپ کے پاس آئے کچھ نہیں ہے، مسکراہٹ کا صدقہ کیجئے، السلام علیکم، اہلا وسہلا، میں کیسے آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ آپ کس سے ملنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا کوئی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکوں؟ یہ وہ اقدار جو صحابہ کرام کے پاس تھی، یہ مسکراہٹیں تھی اللہ کے رسول کی، جب ملاقات کرتے تو مسکراتے۔ ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما
آپ جب بھی بات کرتے مسکرا کے بات کرتے اور سننے والے کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہی محبت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ امام حاکم مستدرک حاکم کے مؤلف جب ان کے چہرے پہ ایک بیماری کا ظہور ہوا، علاج کروا رہے ہیں، ایک دن سوچتے ہیں لو میں علاج کروا رہا ہوں، علاج تو میرے پاس ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرواؤ۔ اور یہ حدیث جب سامنے آئے کہ پانی کا بندوبست کرو، اٹھے اور ایک ایسی جگہ پہ جا کے پانی کا بندوبست کروایا جہاں پانی کا بندوبست نہیں تھا، ادھر پانی جاری ہوا بغیر کسی دوائی کے، اللہ ذو الجلال نے انہیں شفا یاب کر دی۔ آج ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا، کانوں نے بھی سنا کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ آج بھی ایک نہیں اپنے والدین کی طرف سے 600 قوموں کا بندوبست کرتے ہیں۔ کاش کسی شخص کو آج بھی توفیق ملے کہ اس حدیث پہ عمل کرتے وقت 600 نہیں تو کم از کم ان 60 گھروں میں تو پانی پہنچانے کا بندوبست کرے جو بیچارے پانی سے محروم ہیں، اور جن کی نیک اور صالحہ بچیاں 6 سے 4 گھروں کو گزار کے آگے سے پانی بھر کے لاتی ہیں۔ مسلمانوں کو رفاہ عامہ کا کام کیوں سونپ رکھا ہے عہدیداروں کو؟ میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان جب قرآن مجید کی تلاوت کرے، جب قرآن مجید کو پڑھے، اس کے سامنے کون سے اہداف ہونے چاہیے، کون سے مقاصد ہونے چاہیے؟ بندہ مومن جس کو توفیق مل جائے کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، اسے چاہیے کہ 5 اہداف کو سامنے رکھے۔ سب سے پہلا ہدف قراءۃ القرآن بقصد العلم والمعرفہ، قرآن اس نظریے سے پڑھے کائنات میں سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے، سب سے بڑی معرفت قرآن کی معرفت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اس لیے کہا کرتے تھے اذا اردتم العلم فانثروا هذا المصحف فإن فيه علم الاولین والآخرین۔ اذا اردتم العلم، اگر تمہارے اندر علم کی خواہش پیدا ہو جائے کہ میں نے علم سیکھنا ہے، مجھے معرفت و عرفان چاہیے، مجھے پہچان چاہیے، اگر تم زندگی کے حقائق کا ادراک کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن کو کھول لیا کرو۔ فإن فيه علم الاولین والآخرین، اس قرآن کے اندر پہلی تمام الہامی کتابوں کا بھی علم ہے، والآخرین، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی ضروریات کا بھی علم ہے۔ یہی وجہ ہے مسروق ابن الاجدع کہا کرتے تھے ما نسأل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء الا وعلمهم في القرآن ولكن قصر علمنا منه۔ ہم جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم سے کوئی سوال کرتے تو وہ جواب قرآن مجید سے دیتے، ولیکن قصر علمنا منہ، آج ہمارا علم ناقص ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں قرآن سے جواب نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے البیت الذی یتلی فیہ کتاب اللہ کیسر خیرہ، وہ گھر جس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کی خیر و برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وحضرته الملائکہ، اور اس گھر میں اللہ کے نورانی فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ وخرجت منہ الشیاطین، اور شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ والبیت الذی لا یتلی فیہ کتاب اللہ، اور وہ گھر جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت نہ ہو، قل خیرہ ضاق بأہلہ، وہ گھر تنگی دامہ کی شکایت کرتا ہے۔ وقل خیرہ، اور اس گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وحضرته الشیاطین، اور شیاطین اس گھر میں ڈیرے جما لیتے ہیں۔ وخرجت منہ الملائکہ، اور نورانی فرشتے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس میں واقعتاً سب سے بڑی علم و معرفت ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے نام پہ اپنے آپ کو مرعوب کرنے والے سوچیں، قرآن مجید نے تو اس کا بھی حکم دیا، قرآن مجید نے تو اس کی بھی حقیقت کھولی، لوح کو ہم نے اتارا ہے، اس میں پروفٹ بھی ہے اور پاور بھی ہے۔ پوری کی پوری ٹیکنالوجی اس آیت کے گرد طواف کرتی نظر آتی ہے، اور آج لاکھوں میں گلیکٹک سسٹم قرآن مجید کی ایک آیت کو اگر انسان سمجھ لے تو اس کا طواف کرتے نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور دوسری جگہ فرمایا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
یہ دن رات کی آمد و رفت میں نشانی اللہ نے رکھی ہے عقل والوں کے لیے. سورج اپنے مدار پہ ہے، چاند اپنی جگہ گردش کر رہا ہے. ستاروں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، ہر چیز کے جو اللہ نے نظام دے رکھا ہے اس نظام کے تحت چل رہی ہے. اس لیے قرآن مجید کو پڑھتے وقت سب سے پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ مجھے سب سے بڑی معرفت اور علم مل جائے. اور سب سے بڑی معرفت اور علم یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، مجھے رزق کون دیتا ہے، میری زندگی کی تدبیر کون کرتا ہے، مجھے کل قیامت کے دن کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد مجھ سے پوچھا جائے گا تو کس رب کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ علم ملتا ہے تو انسان کو قرآن سے ملتا ہے، یہ معرفت ملتی ہے تو قرآن پڑھنے سے ملتی ہے. قرآن مجید پڑھنے کا دوسرا ہدف قراءۃ القرآن بقصد الثواب والاجر، اس نیت سے قرآن پڑھا جائے کہ اس کے پڑھنے سے بہت بڑا اجر ملتا ہے، بہت بڑا ثواب ملتا ہے، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور انسان قیامت کے دن جنت کی پروازوں میں نظر آئے گا تو اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جو ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. قرآن مجید پڑھتے وقت تیسرا ہدف یہ سامنے ہونا چاہیے قراءۃ القرآن بقصد العمل، قرآن اس لیے پڑھا جائے کہ میں نے اس کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا ہے، اپنے رویوں کی نو پلک ٹھیک کرنی ہے. آجری اس لیے فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت صحیح وہ کرتا ہے جو قرآن کو کھول کے بیٹھ جاتا ہے. جب متقین کا تذکرہ آتا ہے تو رک کر سوال کرتا ہے میرے مالک یہ تو متقین ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یہ ان کا انعام ہے، میں کب متقین کے صف میں کھڑا ہوں گا. فائزین کا تذکرہ آتا ہے تو کہتا ہے میرے مالک میں کب کامیاب لوگوں میں شامل ہوں. صابرین کا تذکرہ آتا ہے تو رک کر سوال کرتا ہے متى اکون من الصابرین، متى اکون من المتقین، متى اکون من الفائزین، میں کب صبر کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہوں گا. خواہش نفس کو کنٹرول کرنا اور اس کو توڑنے والوں کا تذکرہ آتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ میں ان لوگوں کے صف میں کیسے آؤں گا جن نے تیری رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قرآن کے ذریعے ہی تبدیلی پیدا کی. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے امر الناس ان يعملوا بالقرآن، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ قرآن پڑھیں اور قرآن پہ عمل کریں. فاتخذوا تلاوته عملا، انہوں نے اس کی تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو علم و معرفت کے لیے اور عمل کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو پڑھا جائے تو عمل کے لیے پڑھا جائے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كان اذا تعلم احد منا 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، ہم میں سے ہر شخص جب 10 آیتیں سیکھ لیتا اس وقت تک 11ویں آیت نہ پڑھتا جب تک ان 10 آیات کے مفاہیم کو نہ سمجھ لیتا اور اس کے مطابق عمل نہ کر لیتا. كنا نتعلم العلم والعمل معا، ہم علم بھی سیکھتے اور عمل بھی سیکھتے. قرآن مجید پڑھنے کا چوتھا ہدف قراءۃ القرآن بقصد مناجاة اللہ سبحانہ وتعالی، قرآن پڑھا جائے تو اس نظریے سے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے لگا ہوں، میں اپنے مالک سے مناجات کرنے لگا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایسے ہی پڑھا کرتے تھے. یہ وصف کسی کو سمجھ میں آ جائے تو پھر قرآن کی لذتیں کچھ اور ہوتی ہیں، قرآن کی حلاوتیں پھر اس کو نصیب ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ گرامی اللہ کے پاس چلی گئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان امی ماتت، میری والدہ تو اللہ کے پاس چلی گئی، فأی الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کر سکتا ہوں؟ قال علیک بالماء، علیک بسقی الماء، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو. صحابی آ کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ علمنی عملا يدخلنی الجنة ويبعدنی عن النار، ایسا عمل بتائیے جہنم سے دور ہو جاؤں جنت میں داخل ہو جاؤں. فرمایا لقد اقصرت الخطبہ ولكن عرضت المسئلہ، بات تو بڑی چھوٹی کی ہے لیکن بہت بڑی بات تم نے پوچھ لی ہے. اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟
اطعم الجائع، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، فإن لم تطق ذلك، اتنے پیسے نہیں ہیں، واسق الظمآن، کسی پیاسے کو پانی پلا دو، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر، نیکی کا حکم کیا کر، برائی سے منع کر، ڈرتے ہو کہ کوئی مارے گا، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، وکف لسانک الا عن خیر، زبان کی حفاظت کر لو، جب بھی بولو اچھی بات بولا کرو، قیامت کے دن جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ اعری ما كانوا قط واظمأ ما كانوا قط، قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہوں گے، کبھی زندگی میں اس طرح بے لباس نہیں ہوں گے جس طرح اس دن ہوں گے، کبھی زندگی میں اجوع ما كانوا قط، کبھی ان کو بھوک نہیں لگی ہوگی جتنے اس دن بھوکے ہوں گے، کبھی زندگی میں اتنے پیاسے نہیں ہوں گے جتنے اس دن پیاسے ہوں گے، انصب ما كانوا قط، اس قدر ٹوٹ چکے ہوں گے اور چل چل کے چکنا چور ہو چکے ہوں گے، کبھی اس پیغمبر کے پاس کبھی اس پیغمبر کے پاس، لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، وَمَنْ أَطْعَمَ مُسْلِمًا أَطْعَمَهُ اللَّهُ، جس نے دنیا میں کسی کو کھانا کھلایا ہوگا اللہ اس کے کھانے کا بھی بندوبست کریں گے، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا سَقَاهُ اللَّهُ، جس نے کسی کو پانی پلایا ہوگا اللہ اس کے پانی پلانے کا بندوبست کرائیں گے، مَنْ كَسَى مُسْلِمًا كَسَاهُ اللَّهُ، جس نے کسی کو لباس دیا ہوگا اس نے اللہ ذو جلال اس کے لباس کا بندوبست فرمائیں گے، وَمَنْ عَمِلَ لِلَّهِ، جو دنیا میں تھکتا رہا اللہ کی رضا کے لیے، أَعْفَاهُ اللَّهُ، قیامت کے دن اللہ یہ ساری تھکاوٹیں دور فرما دیں گے۔ امام احمد بن حنبل سے اسی لیے تو پوچھا تھا بیٹے نے، یا ابی متی الراحہ، والد گرامی صبح و شام ایک ہی کام ہے، حدیث پڑھنا اور پڑھانا، نیکی کے کام کرنا اور کروانا، آپ راحت کب لیں گے؟ تو باپ نے مسکرا کے جواب دیا تھا، عند اول قدم فی الجنہ، جب جنت میں پہلا قدم رکھوں گا تو پھر اللہ کے فضل سے راحت ہی راحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مؤمن اطعم مؤمنا اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ جنت کے خوشے اسے عطا فرمائیں گے، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ رَحِيقِ الْمَخْتُومِ، جو دنیا میں کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ رحیق المختوم کی خالص شراب جنت میں اسے پلائیں گے، ایما مؤمن کسا مؤمنا، جو کسی مسلمان کو دنیا میں لباس پہناتا ہے کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ ذو جلال اسے جنت کی خلعت فاخرہ سبز رنگ کی پہنائیں گے جس کو دیکھ کے ہر بندہ رش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ ایک عورت جو تھی تو بدکار، بنی اسرائیل میں ایک کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے اور کاد ان یقتلہ، پیاس اس کو قریب تھی کہ ہلاک کر دیتی، اور اپنی زبان سے وہ اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے موزے کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اگر کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو گئی، ایک مسلمان جو نمازی ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے، توحید والا ہے، کسی دوسرے مسلمان کو پانی اگر پلا دے اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ اپنے آپ سے بخل کو دور کیجئے، جو بھی آپ کے پاس آئے کچھ نہیں ہے، مسکراہٹ کا صدقہ کیجئے، السلام علیکم، اہلاً وسہلاً، میں کیسے آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ آپ کس سے ملنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا کوئی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکوں؟ یہ وہ اقدار جو صحابہ کرام کے پاس تھی، یہ مسکراہٹیں تھی اللہ کے رسول کی، جب ملاقات کرتے تو مسکراتے، لا تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، آپ جب بھی بات کرتے مسکرا کے بات کرتے، اور سننے والے کو محسوس یہ ہوتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہی محبت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ امام حاکم مستدرک حاکم کے مؤلف جب ان کے چہرے پہ ایک بیماری کا ظہور ہوا، علاج کروا رہے ہیں، ایک دن سوچتے ہیں لو میں علاج کروا رہا ہوں، علاج تو میرے پاس ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرواؤ، اور یہ حدیث جب سامنے آئے کہ پانی کا بندوبست کرو، اٹھے اور ایک ایسی جگہ پہ جا کے پانی کا بندوبست کروایا جہاں پانی کا بندوبست نہیں تھا، ادھر پانی جاری ہوا بغیر کسی دوائی کے، اللہ ذو جلال نے انہیں شفا یاب کر دیا۔
آج ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا، کانوں نے بھی سنا کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ آج بھی ایک نہیں اپنے والدین کی طرف سے 600 قوموں کا بندوبست کرتے ہیں۔ کاش کسی شخص کو آج بھی توفیق ملے کہ اس حدیث پہ عمل کرتے وقت 600 نہیں تو کم از کم ان 60 گھروں میں تو پانی پہنچانے کا بندوبست کرے جو بیچارے پانی سے محروم ہیں، اور جن کی نیک اور صالحہ بچیاں 6 سے 4 گھروں کو گزار کے آگے سے پانی بھر کے لاتی ہیں۔ مسلمانوں کو رفاہ عامہ کا کام کیوں سونپ رکھا ہے عہدیداروں کو؟ میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص سجدے کیے جا رہا ہے، رکوع کیے جا رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے سجدے کرنا، بہت عمدہ بات ہے رکوع کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیزی سجدوں رکوعوں کو دیکھا تو فرمایا علیکم ہدیا قاصدا، میانہ روی اختیار کرو، ذرا سکون سے سجدے کر لو، ذرا سکون سے رکوع کرو۔ کچھ لوگ کرتے ہی نہیں ہے سجدہ، کافر، کچھ کرنے لگتے ہیں تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، منافق کی نشانی یہ ہے عصر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے، اتنا لیٹ کرتا ہے جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے ینقر اربعا، کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے، منافق ہے۔ فرمایا میانہ روی اختیار کرو، آپ کو اللہ نے توفیق دے ہی دی ہے نماز پڑھنے کی تو ذرا سکون سے پڑھ لو، ذرا سکون سے رکوع کر لو۔ کیوں فرمایا ان الرجل لَيُصَلِّي 60 سنہ، ایک شخص قیامت کے دن آئے گا 60 سال نماز پڑھ کے آئے گا، وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، لیکن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز قبول کیوں نہیں ہوگی؟ کیا اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟ حدیث میں آتا ہے یہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس نے وضو نہیں کیا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ دونوں باتیں بیان نہیں کی۔ آپ نے فرمایا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، ہو سکتا ہے اس نے رکوع تو مکمل کیا ہو، سجدہ مکمل نہ کیا، سجدہ مکمل کیا ہو، رکوع مکمل نہ کیا۔ شاید آپ کو تو غصہ آتا ہوگا، بعض دفعہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، نہ جانے وہ پورا مسلمان بھائی کہتا بھی ہے کہ نہیں، سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوتا، زمین پہ دے مارتا ہے اپنے سر کو۔ اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، سیدھا ہو کے بیٹھتا بھی نہیں، تھوڑا سا سر اٹھا کے فوراً زمین پہ۔ ارے اللہ کے پیارے بندے ذرا ایک لمحہ رک تو جاؤ۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تم نے یہ دعا پڑھی ہے؟ اور میرے پیارے بھائی اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اللہ معاف کر دے، رحم فرما، وارزقنی، رزق عطا فرما، واجبرنی، میری کمی کوتاہی کو معاف فرما، وارفعنی، اور میرے مقام و مرتبے کو بلند فرما۔ تمہیں یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے؟ جس کو معافی مل جائے، رحمت مل جائے، رزق مل جائے، کمی کوتاہی معاف ہو جائے۔ شاسع الدار وليس لي قاعد يلاومني الى المسجد، کو لانے والا بھی نہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں پھر آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین بیتی ومسجدی نخلا وشجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت بھی ہیں، جھاڑیاں بھی ہیں، کھجور کے درخت بھی ہیں۔ میں نبینا انسان ہوں، اگر پتہ نہ چلے میں کسی درخت سے ٹکرا جاؤں تو کیا بنے؟ ہے اجازت کے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے پھر وہی سوال کیا وہ هل تسمع النداء، اذان سنتے؟ کہا اذان تو سنتا ہوں۔ کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ صحابی 5واں عذر لے کے پھر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینۃ کثیرۃ الہوام والسباع، مدینے میں چھپائے جانور اور درندے بھی ہیں، اگر میں اندھیرے میں نکلوں کسی درندے اور جانور کو اپنا شوق پورا کرنے کی خواہش پیدا ہوگی تو میرا کیا بنے گا؟ کیا گھر میں نماز پڑھ لو؟ آپ نے پھر فرمایا وَهَلْ تَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جس گھر میں رہتے ہو مؤذن کی آواز پہنچتی ہے؟ قَالَ نَعَمْ، کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ چھٹا عذر لے کے پھر آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت کما ترانی، آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا۔
قد ذهب بصری، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی، وجبر سنی، بوڑھا ہو چکا ہوں، ورق عظمی، تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو چکی، اب بھی اجازت نہیں ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ قال وهل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، آواز پہنچتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف؟ کہا اللہ کے رسول آواز تو پہنچتی ہے، تو آپ نے فرمایا حی اللہ، پھر مسجد میں آ کے نماز۔ 6 عذر پیش کیے، نبینے ہیں، گھر مسجد سے دور ہے، کوئی لانے والا نہیں، گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہے، درندے اور جانور ہیں، اور بڑھاپا آ گیا ہے، ہڈیاں باریک ہو گئی، اجازت نہیں ملی۔ میں اور آپ ذرا سوچے تو صحیح، جس کو اللہ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے، گلی گلی میں مسجد ہے، کسی لانے والے کی ضرورت نہیں، امن کی کیفیت ہے، کڑیل جوان ہے، اگر یہ پھر بھی مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن 7واں کون سا عذر پیش کریں گے؟ جب تک مسجدوں کو نماز کے ساتھ آباد نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ قوم بنے گی، یہ ہجوم رہے گا، نہ یہ قوم و ملت کی بلندی کے نوجوان باعث بنیں گے، اور نہ ہی ان مسجدوں کی دیواروں سے وہ رونقیں نظر آئیں گی جس کے لیے یہ مسجدیں بنائی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنائی تھی، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ 40 دن جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، 2 انعامات سے نوازا جائے گا، نہ وہ منافق ہوگا اور جہنم سے بھی آزاد ہوگا۔ آج ابن سماع کو کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں، جو کہا کرتے تھے 40 سال ہو گئے کوئی بھی نماز میں نے جماعت کے بغیر نہیں پڑھی۔ آج سعید بن مسیب ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، جو کہا کرتے تھے 50 سال ہو گئے مؤذن اذان بعد میں کہتا، میں مسجد میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا تھا۔ آج سلیمان ابن مہران الاعمش کہاں سے تلاش کرے، جو کہتے ہیں لم تفتنی التکبیرۃ الاولی منذ 70 سنہ، 70 سال ہو گئے میری تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی۔ آج معاشرے کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کی عبادت کو دیکھ کے غیر مسلم بھی مسلمان ہو جائیں، لیکن آج یہ مسلمان 24 کروڑ جس وطن عزیز کے اندر ہے، ذرا غور کیجئے نمازی کتنی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 کروڑ نمازی؟ دیانتداری سے بتا کہہ سکتے ہیں؟ 5 کروڑ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز سکھانے کے لیے اگر اللہ نے یہ جگہ دی ہے تو اس کو نماز سکھانے اپنی صلاحیتیں لگائیں، اور ان کو یہ بتائیں جو نماز نہیں پڑھتا، معاند ہے، کہتا ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں اس کے بارے میں 5 باتیں لکھتی ہیں۔ لا یغسل، ایسا شخص فوت ہو جائے تو اس کو غسل نہیں دیا جاتا، ولا یکفن، اس کو کفن نہیں پہنایا جاتا، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، ولا یدعا له بالمغفرہ، اس کی بخشش کی دعائیں نہیں کی جاتی، ولا يدفن في مقابر المسلمین، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جاتا ہے، ولا يرث الكافر المسلم، اگر معاند ہے، انکاری ہے اور اسی حالت میں چلا گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کی اولاد اس کی وارث نہیں بن سکتی۔ ہمیں دوسری اس بات کی بھی کوشش کرنی ہے، جو نمازی تو ہیں لیکن سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، میرے پیارے بھائی، وہ میرے محترم بزرگ، وہ میرے پیارے بیٹے، جب سے کائنات بنی ہے آج تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ مخلوق میں سے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے تو اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ ان کا طریقہ اور سلیقہ جب تک اختیار نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی وہ عمل اللہ کے ہاں کوئی ویٹیج حاصل نہیں کر سکتا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بھی شخص عمل کرتا ہے سنت کے مطابق نہیں، مردود ہے۔ میں ادب سے سوال کرنا چاہوں گا،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی، اس کا حدیثوں میں تذکرہ نہیں آیا؟ کان اذا قام الى الصلاة کبر، جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے۔ کھولیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ورفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، حیال اذنیہ، کانوں کی لو کے برابر لے جاتے۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ثم یشد بہما علی صدری، پھر اپنے سینے پہ دونوں ہاتھوں کو باندھ لیتے۔ جو شخص اپنی من مانی سے نماز پڑھتا ہے، جبکہ حکم یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس شخص نے اللہ کے رسول کی نماز کے مطابق نماز نہیں پڑھنی، مجھے یہ بتائیے کل قیامت کے دن وہ اس کا اجر کہاں سے لے گا؟ قبول ہی نہیں۔ پیمانہ یہ ہے، جب تک اللہ کی رضا کے لیے عمل نہ ہو، جب تک سنت کے مطابق عمل نہ ہو، اس وقت تک قبول ہی نہیں۔ سیدنا حسن بصری اس لیے فرمایا کرتے تھے لا يقبل القول الا بالعمل، کوئی بھی دعویٰ عمل کے بغیر قابل قبول نہیں۔ ولا يقبل القول والعمل الا بالنیہ، کوئی بھی قول اور عمل نیت کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ولا يقبل القول والعمل والنیہ الا باتباع السنہ، اور جب تک سنت کے مطابق نیت نہ ہو، قول نہ ہو، عمل نہ ہو، اس وقت تک تینوں کی کوئی حیثیت نہیں، قبول نہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے، رواداری کا جھوٹا ٹائٹل چھوڑیے کہ کسی کو چھیڑو نہ اور اپنا کام چھوڑو نہ۔ مسلمان ہو تو تمہیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، صرف اختیار کرنا پڑے گا تو محمد مصطفیٰ کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ مسلمان ہو تو تمہیں اللہ کی بات ماننی پڑے گی، سب کی چھوڑنی پڑے گی۔ یا اپنا بیانیہ بدل لو، یا پھر پکے مسلمان بن جاؤ جو صحابہ کرام بنے تھے۔ وہاں تو ماں کہہ رہی تھی بیٹا تم نے اسلام نہ چھوڑا تو میں بھوکی مر جاؤں گی، تم گلیوں میں جایا کرو گے، لوگ اشارے کریں گے یا قاتل امی، اوے ماں کے قاتل کہاں جا رہے ہو؟ تو بیٹے نے جب دیکھا کہ ماں تو واقعی کھانا چھوڑ گئی ہے تو وہ اٹھے تھے سعد اور کہنے لگے یا اماں، میری ماں تم کہہ رہی ہو کہ تم بھوکی مر جاؤ گی اور میں دین چھوڑ دوں؟ لو ان لک 100 نفس، میری ماں ایک جان ہے نا، اگر اللہ تجھے 100 جانیں دے دے، تخرج امامی نفسا نفسا، ایک ایک کر کے 100 کی 100 جانیں نکل جائیں، میری ماں میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ منہج اتنا کمزور تو نہیں ہے نا؟ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، ان کو بتائیں نماز کے بغیر کوئی دین نہیں، اسلام کا دعویٰ بیکار ہے اگر نماز نہیں پڑھتا اور انکار کرتا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں انہیں سنت کے مطابق نماز پڑھنی سکھائیں، اور جو سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے گھروں میں ہیں ان کو مسجدوں میں لے کے آئیں، ان کو بتائیں کہ مردوں کی نماز گھروں میں نہیں مسجدوں میں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، اگر تم نے گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی تو نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، نبی کی سنت کو ترک کرو گے تو جادہ حق سے، صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے، ڈی ٹریک ہو جاؤ گے۔ اور صحابی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نماز سے پیچھے وہی رہتا تھا جو خالص منافق ہوتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس کیا کریں، تھکاوٹ ہوتی ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے۔ میں مسند بزار کی روایت پڑھ رہا تھا کہ منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، جن کے سر بھاری ہو جاتے ہیں نماز کے وقت، یہ منافق ہونے کی نشانی۔ پھر انسان نے قرآن پڑھا ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے لے جایا گیا معراج کے لیے تو میں نے دیکھا مختلف واقعات میں سے ایک یہ بھی تھا، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کے سر کو کچل دیتا ہے، پتھر لڑکتا ہوا آگے جاتا ہے، پھر وہ پکڑتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے بد نصیب؟
جواب میرا الذی یأخذ القرآن ویرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ، یہ ہے جس نے قرآن تو پڑھا تھا، فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ صاحب سوئے ہوتے تھے۔ آج اس کو کوئی پریشانی نہیں سمجھا جاتا۔ سلف کی حالت تو یہ تھی کہ ایک شخص بیٹھ کے رو رہا ہے، دوسرے نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے آج نماز با جماعت رہ گئی تھی۔ کہتے پھر کیا ہوا؟ کہتے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اللہ نے مجھے اس لائق سمجھا ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر، اور وہ رو رہے۔ صحابی اپنے بیٹے سے سوال کرتے ہیں، ادرکت التکبیرۃ الاولی، بیٹا تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھی؟ ابا جان آج تکبیر اولی رہ گئی۔ صحابی کا جواب سنیے گا، لما فاتك خير من 100 ناقة كلها سود العيون، بیٹا اگر 100 اونٹنیاں سیاہ آنکھوں والی مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تیری تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھنے میں خوشی ہوتی۔ اب میں نے اونٹنیوں کا نام لیا ہے تو بات کا وزن آپ کے سامنے نہیں آیا، میں آج کل کے دور کے مطابق اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اس دور میں اونٹنی جس کا تذکرہ ہوا اتنی قیمتی تھی جتنی V8 آج قیمتی۔ اگر کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے 100 V8 گاڑیاں کھڑی کر دی جائیں، 8 کروڑ 64 لاکھ اس کی قیمت ہے، اور کیز اس کے حوالے کر دی جائیں، دیانتداری سے بتائیے اس کی خوشی کو میسر کیا جا سکتا ہے؟ صحابہ کو تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی اس سے زیادہ تھی۔ آج ہمیں کوئی 4-5 ہزار روپے مل جائیں تو نیند نہیں آتی، لیکن نماز کا پوچھے او بس جی دفتر میں لیٹ ہو گیا۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے تو آپ مشغول نہیں ہیں۔ وہ کیسے لوگ تھے، مار مار کے پھونکے، مار مار کے پھونکے، جب لوہا مولڈ کرنے کے قریب ہوتا ہتھوڑا پکڑتے، آواز آتی اللہ اکبر، وہیں رکھ دیتے، کہتے بس اب اللہ ہی بڑا ہے، میرا کاروبار اور میری دکان بڑی نہیں ہے۔ بے نمازیوں کو نمازی بنائیے، جو سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے اسے سنت کے مطابق نماز پڑھنا سکھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز کا طریقہ سکھایا تھا۔ آج خطباء اور واعظین علماء جو ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ آپ نے کس طرح ممبر سے نیچے اتر کے فنزل القہقرہ سجدہ کر کے دکھایا، ایک ایک چیز سمجھائیے۔ ہمارے نزدیک نماز آج کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، والعیاذ باللہ۔ مسجد کو آباد کرنا ہے تو نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا بندوبست کریں۔ سچ کہا میرے محترم شیخ نے، ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہوں گی، لیکن آپ ہیں مسجد کے مالک، آپ ہیں اس مسجد کو آباد کرنے والے۔ میں انتظامیہ سے ادب سے گزارش کروں گا